لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا چونکہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغفرت ہے. یعنی اللہ کی طرف سے اس عشرے میں مغفرت اور بخشش یہ عام ہو جاتی ہے. ویسے تو پورا مہینہ مغفرت کا ہے، پورا مہینہ بخشش کا ہے، پورا مہینہ رحمت کا ہے، لیکن خصوصی طور پر دوسرے عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور بخشش یہ عام ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس کی صفت یہ ہے شہر عظیم شہر مبارک، کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بھی بیان فرمائی کہ ہوا شہر الصبر و شہر المواسات، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے. اور میرے بھائیوں، صبر یہ در حقیقت پورے دین کا خلاصہ ہے. صبر پورے دین کا خلاصہ ہے. بھائی صبر کو ہم اردو میں کیا مطلب لیتے ہیں؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی تکلیف کے پہنچنے پر، پریشانی آنے پر جزا فضا واویلا نہ کیا جائے. اس کو ہم صبر کہتے ہیں. لیکن قرآن میں صبر کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے. اتنی بات کو صبر نہیں کہا جائے گا، بلکہ صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں صبر کا حکم فرمایا ہے. اور اس سلسلے میں ایک جامع ترین آیت یہ سورہ آل عمران کی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ ان میں 4 کاموں کا حکم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اصبروا، تم صبر کرو. صابروا، تم مصابرہ کرو، ایک دوسرے کو مضبوط کرو، مضبوط رکھو. رابطوا، مرابطہ کرو یعنی ڈٹے رہو. اور چوتھی چیز تقوی اختیار کرو، اللہ کے لیے تم تقوی اختیار کرو. ان 4 کاموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن کی کامیابی کو موقوف فرمایا ہے.
کہ ان 4 کاموں پر ایک مومن کی کامیابی ٹکی ہوئی ہے۔ بھئی صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ نفس کے خلاف، اپنے نفس کے خلاف پیش آنے والی ناگوار بات کو برداشت کر لینا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک ہے صبر علی الطاعہ، کہ طاعت کے کرنے میں پیش آنے والی مشقت پر صبر کر لینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اب اس حکم کو پورا کرنے میں بھئی نفس کو دشواری ہو رہی ہے، اور اس دشواری کو برداشت کر کے اللہ کا حکم پورا کرنا، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ ایک ہے صبر علی المعصیہ، کہ گناہوں پر صبر کرنا، کہ گناہ سے رکنے کی کوشش کرنے میں پیش آنے والی مشقت پر صبر کر لینا، یہ صبر علی المعصیہ ہے، کہ گناہ کرنے کا دل کر رہا ہے، نفس کا تقاضا ہو رہا ہے کہ گناہ کر لے، پھر اس گناہ سے رکنے کی کوشش کرنے میں اب نفس کو دشواری پیش آ رہی ہے، کیونکہ نفس کا تو تقاضا یہ ہو رہا ہے کہ بھئی گناہ ہو جائے، گناہ میں مزہ ہے، لیکن بندہ صبر کر کے، یعنی گناہوں سے رکنے پر صبر کر کے وہ صبر کر لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ۔ ایک ہوتا ہے صبر علی المصیبہ، مصیبتوں پر صبر کرنا، کہ جو مصیبتیں پہنچ جائیں اب اس پر جزا فضا وابیلہ نہ کیا جائے، صبر کر لیا جائے، کہ تمام مصیبتیں، تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو دینے والے بھی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت کو ہٹانے والے بھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز ہے صبر علی الطاعہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی طاعت کا حکم ہے، اب نفس کو اس طاعت کے کرنے میں مشقت ہو رہی ہے، نفس کو اس طاعت کے کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، لیکن بندہ بھئی نفس کی مشقتوں کو برداشت کر کے، نفس کی دشواریوں کو برداشت کر کے وہ اللہ کے حکم کو بجا لائے، اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے صبر علی الطاعہ۔ بھئی مثال کے طور پر نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، نماز میں من نہیں لگ رہا ہے، نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز میں لطف نہیں آ رہا ہے، لیکن بندہ پھر بھی کہ اللہ کا حکم ہے، اس نے نماز ادا کر لی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے صبر علی الطاعہ، کہ دل نہیں لگ رہا، من نہیں کر رہا، لیکن صبر کر کے وہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے، یہ صبر ہے، اور اس کو صبر علی الطاعہ کہتے ہیں، طاعت پر صبر کرنا۔ اسی طریقے سے بھئی اللہ کا ایک فریضہ ہے زکوٰۃ، اب نفس کو زکوٰۃ کے نکالنے میں دشواری ہو رہی ہے، کہ اگر میرے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی جائے گی تو میرا یہ جو مال ہے وہ کم ہو جائے گا، میرے مال کی کاؤنٹنگ بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن بندہ پھر بھی جو نفس کو دشواری ہو رہی ہے مال کم ہونے کی، لیکن بندہ یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے نفس کی دشواری کو برداشت کرتا ہے اور زکوٰۃ نکالتا ہے، اپنے مال کی غریبوں کی مدد کرتا ہے، غریبوں تک اپنا پیسہ پہنچاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی صبر کا ایک اعلیٰ مقام ہے، اور اس کو صبر علی الطاعہ کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کا فریضہ ایک حج ہے، بھئی حج عائد ہو چکا ہے، حج فرض ہو چکا ہے مالدار پر، اب نفس کا تقاضا یہ ہو رہا ہے کہ بھئی اگر حج کرنے گئے تو ہمارے مال میں سے اتنا لاکھ روپے یہ حج میں چلا جائے گا، اور پھر جتنے دن ہم حج کے لیے جائیں گے اتنے دن کام کا ایک بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ نفس کی طرف سے تقاضا ہو رہا ہے، اور پھر سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا ہوگی، گھر سے اتنی دور رہنا ہوگا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ صبر کر کے، وہ ان تکلیفوں کو برداشت کر کے وہ صبر کرتا ہے اور حج کے فریضے کو انجام دیتا ہے، اپنے اوپر سے حج کے فریضے کو وہ ساقط کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھی ایک صبر کا اعلیٰ مقام ہے، اس کو بھی کہتے ہیں صبر علی الطاعہ، کہ طاعت پر صبر کرنا۔ میرے بھائیوں، جتنا زیادہ صبر ہوگا اتنا زیادہ اجر بھی ملے گا۔
کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت میں اللہ کا جو فریضہ مقرر ہے اس فریضے کو انجام دینے میں دل نہیں کر رہا ہے، من نہیں کر رہا ہے، مزہ بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کیا جا رہا ہے، تو میرے بھائیوں یہ صبر کا اعلیٰ مقام ہے اور اس پر اجر بھی زیادہ ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس میں اچھے خاصے لوگ غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں۔ بھئی عام طور پر نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز میں لطف نہیں آ رہا ہے، اور یہ ناقدری کے کلمات بسا اوقات ہماری زبانوں پر بھی جاری ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز میں مزہ نہیں آ رہا، نماز میں لطف نہیں آ رہا، تو پھر معاذ اللہ ایسی نماز کس کام کی ہے؟ پھر تو ہماری نماز بیکار ہے، ہماری نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں یہ جو خیالات آتے ہیں یہ ناواقفیت کی دلیل ہے کہ اگر نماز میں من نہیں لگ رہا، نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں مزہ بھی نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو میرے بھائیوں یہ صبر ہے کہ وہ صبر کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اگرچہ اس کا نماز میں دل نہیں لگ رہا ہے، مزہ بھی نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ سنت کے مطابق، شرط یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق نماز پڑھ رہا ہے، اور سنت کے مطابق نماز ادا کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بندہ اپنی طرف سے نماز میں، عبادت میں خشوع خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ کہ بھئی فجر کی نماز مثال کے طور پر ہم دن میں 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ اب پہلی نماز صبح کے وقت میں فجر کی نماز ہے۔ اب فجر کی نماز میں نفس کا تقاضا یہ ہے کہ نیند خراب ہوگی، نیند کو خراب کرنا ہوگا، اٹھنا ہوگا، لیکن بندہ صبر کرتا ہے اور اپنی نیند کو خراب کرتا ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر وہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ بھی صبر یہ بھی ایک صبر کا مقام ہے، جس کو کہا جاتا ہے صبر علی الطاعہ، کہ یہ صبر والی نماز ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بڑے درجے کے بزرگ گزرے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتوں کو ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے۔ وہ کہتے 2 آدمی ہیں، ایک آدمی ریٹائرڈ ہو کر زندگی گزار رہا ہے، زندگی کے وہ اس مرحلے پر پہنچ چکا ہے کہ اس کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، سب سیٹل ہو چکے ہیں، اپنے باپ کا پورا خیال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے باپ فارغ الذہن ہے، وہ آدمی بالکل اس پر کسی کام کا کوئی لوڈ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی کسی چیز کی اس کے اوپر ذمہ داری نہیں، بالکل فارغ الذہن ہو کر وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اب جب کبھی مسجد میں سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے تو یہ اٹھتا ہے اور مسنون طریقے سے وضو کرتا ہے، مسنون طریقے سے وضو کر کے یہ مسجد کی طرف چلتا ہے، مسجد میں آ کر تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں نماز بھی ادا کرتا ہے، اور فرض سے پہلے سنتوں کو بھی ادا کرتا ہے، اور جب فرض نماز کا وقت ہوتا ہے تو یہ صف اولیٰ میں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ یہ نماز پڑھتا ہے۔ اب چونکہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے، ہر فکر سے یہ آزاد ہے، اس لیے نماز میں اس کا خوب دل لگتا ہے، اور ان تعبد اللہ کأنک تراہ کی صورتحال یہ نماز میں مشغول بھی رہتا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو یہ اسی صورتحال کے ساتھ یہ نماز میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل بڑا مطمئن رہتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک غریب آدمی ہے، وہ بازار میں ٹھیلا لگاتا ہے، ٹھیلے پر اپنا سامان بیچتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اپنی گھر کی ضروریتوں کو پورا کرتا ہے، وہ اپنی بیوی بچے تمام کی ضرورتوں کو وہ پورا کرتا ہے، اور اسے یہ فکر دامن گیر رہتی ہے کہ اگر شام تک میرا سامان نہ بچا
تو میں اپنی ضروریت کو کیسے پورا کر سکوں گا؟ اسی فکر میں گھرا ہوا جب وہ اپنے گاہکوں سے لین دین کر رہا ہوتا ہے، گاہکوں میں الجھا ہوا ہوتا ہے، اچانک مسجد میں سے اذان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب وہ اپنے ٹھیلے کو محفوظ جگہ میں لگاتا ہے، اپنے ٹھیلے کو محفوظ جگہ میں کر کے وہ مسجد کی طرف چلتا ہے، اور مسجد میں بھی عین اس وقت پہنچتا ہے جب نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، اور جب نماز کھڑی ہو رہی ہوتی ہے نماز میں وہ شامل ہوتا ہے۔ وہ نماز میں کھڑا ہوا اس طور پر کہ اس کے دل و دماغ میں خیال آ رہے ہوتے ہیں کہ میں ٹھیلا جہاں پر لگا کے آیا ہوں وہ جگہ محفوظ ہے یا نہیں، میرا ٹھیلا وہاں پر محفوظ رہے گا یا نہیں، کہیں میرے ٹھیلے پر سے میرا سامان چوری نہ ہو جائے، کہیں کوئی جانور گائے وغیرہ وہ ٹھیلے پر منہ نہ مار دے۔ اس طرح کے خیالات اس کے دل و دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں کہ میں جب مسجد میں آ رہا تھا تو ایک گاہک آ کے میرے ٹھیلے کے پاس کھڑا ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز کے دوران وہ کہیں اور چلا جائے۔ یعنی اس طرح کے خیالات کا ایک ہجوم اس کے دل و دماغ میں رہتا ہے نماز کے دوران۔ اب ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کا نماز میں دھیان نہیں ہے، اس کا دھیان، اس کا دل و دماغ اس کے ٹھیلے میں لگا ہوا ہے، اس کا دل و دماغ اس کے گاہکوں میں لگا ہوا ہے، اس کا دل و دماغ دنیا میں الجھا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے بارگاہ میں آ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ اس کا نماز میں دل نہیں لگ رہا، اگرچہ اس کو نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اگرچہ اس کو نماز میں لطف نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ صبر والی نماز ہے، کیونکہ یہ اپنی طبیعت کے خلاف اپنی معاشی ضروریات اور اپنی خواہشات کو دھکا دے کر یہ اللہ کے حضور میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ میں اللہ کی طرف میری توجہ ہو جائے، میرے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے، لیکن یہ جن دھندوں سے نپٹ کر آ رہا ہے ان کے خیالات غیر اختیاری طور پر اس کے دل و دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اب ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا بتاؤ کہ ان دونوں میں سے کس کی نماز زیادہ بہتر ہے؟ پہلے آدمی کی جو فارغ الذہن ہے، جس کو کسی چیز کی کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، اس کی نماز بہتر ہے یا دوسرے آدمی کی جو فکروں سے گھرا ہوا ہے؟ پھر خود ہی اس کا جواب دیا کرتے تھے کہ اگرچہ پہلا آدمی جو فارغ الذہن ہے کہ اس کا نماز میں خوب دل لگتا ہے، اس کو نماز میں خوب مزہ آتا ہے، خوب توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور بڑے اہتمام کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن دوسرا آدمی اس کی نماز میں روحانیت زیادہ ہے، اس کے لیے اجر بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے خلاف وہ مشقتوں کو برداشت کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا۔ یہ صبر والی نماز ہے، اور صبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اب ہماری مسجد بھی چونکہ بازار سے لگی ہوئی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی دکانوں میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اپنی دکانوں سے آتے ہیں، اپنی دکانوں سے آ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ ان کا دل و دماغ نہیں لگ رہا ہوتا، ان کا دل و دماغ ان کی دکانوں میں لگ رہا ہوتا ہے کہ میں دکان چھوڑ کر آیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دکان چھوڑ کر یہاں مسجد میں آ گیا اور وہاں گاہک ادھر ادھر ہو جائیں، جس بچے کو، جس نوجوان لڑکے کو میں بٹھا کے آیا ہوں کہیں وہ سامان کو ادھر ادھر نہ کر دے۔ اس طرح کے خیالات اگرچہ اس کے دل و دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی صبر کر کے اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے صبر والی نماز، جس کو صبر علی الطاعہ کہتے ہیں، کہ طاعت پر پیش آنے والی مشقت پر اس نے صبر کر لیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں من نہیں کر رہا، تو پھر ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ ایسی نماز تو بیکار ہے۔ ایسی نماز کس کام کی کہ جس میں دل نہ لگے؟ اس طرح کے جو خیالات ہمارے ذہنوں میں آ رہے ہوتے ہیں، میرے بھائیوں،
یاد رکھیں کہ مزے کے پیچھے ہر وقت نہیں بھاگنا چاہیے، بلکہ یوں سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کا مطالبہ ہو رہا ہے اس مطالبے کو پورا کیا جائے۔ اب اگر مزہ آ جائے تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا نقد انعام بھی ہے اس پر، اور اگر مزہ نہ آئے تو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری نماز بیکار ہو گئی، ہماری نماز کسی کام کی نہیں بچی۔ میرے بھائیوں، یہ تو صبر والی نماز ہے کہ آپ صبر کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے اس طرح سے عبادت کرنے کی توفیق دے دی، ورنہ میں تو اس لائق بھی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے صبر علی الطاعات۔ ایک ہے صبر علی المعصیہ۔ بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ پورے دین کا خلاصہ صبر پر ہے، صبر یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ تو ایک ہو گیا صبر علی الطاعات، طاعت پر پیش آنے والی ناگواری پر صبر کر لینا، اس کو صبر علی الطاعات کہتے ہیں۔ ایک ہے صبر علی المعصیہ، کہ گناہ کے رکنے میں پیش آنے والی جو ناگواری ہو رہی ہے، جو مشقتیں ہو رہی ہیں، اس پر صبر کر جانا، اس کو صبر علی المعصیہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی وہ گناہوں میں ملوث رہتا ہے، گناہ کے بغیر اس کا جی نہیں بھرتا، گناہ کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا، یعنی وہ گناہ میں الجھا ہوا ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ دن کے وقت میں، رات کے وقت میں وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب چونکہ اس کو گناہ کی عادت لگ چکی ہے، وہ گناہ کا عادی بن چکا ہے، اب جب کبھی وہ گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ نفس کو گناہ کی عادت لگی ہوئی ہے تو نفس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، نفس کو مشقت ہو رہی ہوتی ہے، اس کو دشواری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ صبر کر کے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ سے ناراض ہوتے ہیں، چنانچہ وہ اپنی نفس کی تکلیف کو برداشت کر کے گناہ کو بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے صبر علی المعصیہ، کہ اس نے گناہ سے رکنے پر صبر کر لیا۔ ایک ہے صبر علی المصیبہ، یہ مصیبتوں پر صبر کرنا۔ اب کوئی بھی مصیبت پہنچ رہی ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ہو، چاہے دینی اعتبار سے، ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ بھئی دینی اعتبار سے تو ایک مصیبتوں کا پہاڑ ہم پر ٹوٹ پڑا ہے کہ ارتداد کی ہوائیں چل چکی ہیں، کہ کتنی مسلم لڑکیاں وہ مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا فکر کا مقام ہے کہ لڑکیاں کس طریقے سے مرتد ہو رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی سے جن کی لڑکیاں ابھی سے جو 3 4 5 سال کی لڑکیاں ہیں، اگر ابھی سے انہوں نے غور نہ کیا تو آگے چل کر یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ وہ مرتد ہو جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ابھی سے فکر کریں، اپنی لڑکی بڑی چھوٹی ہے، اس کو عادت ڈالیں، اس کو دینی زندگی، دینی ماحول میں لانے کی آپ کوشش کریں۔ ہاں، تو ایک ہے صبر علی المصیبہ۔ اب کوئی مصیبت ہم پر پہنچ گئی، بھئی دکانی اعتبار سے ہم پر گھاٹا ہو گیا، اب اس مصیبت پر جزا فضا واویلا کرنے کا من کر رہا ہے، نادرے و کلمات کہنے کے من کر رہے ہیں، لیکن بندہ صبر کر لیتا ہے کہ مصیبتیں اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی مٹانے والا ہے، وہ ان مصیبتوں پر صبر کر کے وہ صبر کر لیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے صبر علی المصیبہ۔ تو صبر یہ پورے دین کا خلاصہ ہے، چاہے وہ صبر علی الطاعہ ہو، چاہے وہ صبر علی المعصیہ ہو، چاہے وہ صبر علی المصیبہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر الصبر قرار دیا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے میں صبر کرنے کی عادت ڈالنا ہے۔